ولا يزال وهو السميع العليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الزمان والمكان والمحمود الذي لم يصل حامد إلا انتهائه. وأشهد شهادة بالإيمان واليقين أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المعبود الذي نور من نور الله علمه الله كل مكان وما يكون إلى يوم الدين. واشهد شهادة بالإيمان واليقين أن سيدنا محمدا المهدي الموعود الذي نور من نور الله قد جاء ومضى فمن أنكره كان من الكافرين. صلى الله عليهما وعلى آلهما واصحابهما البرات المكرمين. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تهلك أمة أنا أولها والمهدي وسطها والمسيح آخرها ولكن بين ذلك فوج أوج ليس مني ولا أنا منهم. قال المهدي الموعود العظيم: مذهبي مع كتاب الله واتباع محمد رسول الله. صدق الله العظيم، صدق رسوله النبي الكريم، وصدق المهدي الموعود العظيم. قابل احترام حضرت پیر و مرشد مولانا سید نفیس اختر قدمیری صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی، مقابل قدر فقراء اعظام و دانشوران قوم و نوجوانان اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروردگار عالم کہ وہ ذات مقدس ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہی جلال و عظمت والا ہے. وہ رب العالمین جو ہر شے سے منزہ ہے، وہی قابل حمد ہے. اسی کی معرفت کے لیے ہم کو پیدا کیا گیا ہے. درود و سلام محمدین، طیبین، طاہرین، خاتمین، معصومین، محبوبین، عاشقین، نورین علیہم السلام پر. اللہ کے کائنات نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی اور اس کائنات میں بلندی پر آسمان کو رکھا اور نیچے زمین کو بچھایا گیا، اور اس زمین پر الگ الگ ملک قائم کیے گئے. اس میں ایک ایسا ملک ہے، ایک ایسا مقام ہے جسے عرب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور 1400 سال پہلے عرب میں یہ دستور تھا کہ جو بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کی پرورش کے لیے اسے دیہات بھیج دیا جاتا ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے پیش و مقرر سے بھی اس بات کو سماعت کیا کہ کسی بھی نومولود کی ولادت کے بعد ان کی پرورش کے لیے دیہات کو بھیج دیا جاتا ہے. اسی طرح اسی روایت کے مطابق بی بی حلیمہ بھی مکہ مکرمہ پہنچتی ہے اور وہاں سے ایک حسین و جمیل معصوم کو لے کر اپنے دیہات واپس لوٹ جاتی ہے. اور بی بی حلیمہ سعدیہ یہ سمجھتی ہیں کہ اس حسین و جمیل معصوم کی حفاظت کی ذمہ داری ان کی ہے، ان کی پرورش کی ذمہ داری ان کی ہے، ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ان کی ہے. لیکن ایک رات ایسی آتی ہے کہ حلیمہ سعدیہ کھلے آسمان کے نیچے لیٹی ہوئی ہیں. اچانک آسمان پر نظر پڑتی ہے تو بی بی حلیمہ کیا دیکھتی ہیں کہ چاند اچانک اپنے مقام سے ہٹ جاتا ہے اور ستارے ادھر سے ادھر ہٹنے لگتے ہیں. حلیمہ سعدیہ حیران ہے کہ ایسا معاملہ کبھی دیکھا نہیں گیا، ایسا معاملہ کبھی پیش نہیں آیا کہ چاند اپنے مقام سے تیزی سے ہٹتا جا رہا ہے، ستارے اپنے مقام کو چھوڑ رہے ہیں. حلیمہ سعدیہ کو یہ گمان ہوا اور جس نومولود کو میں لے کر آئی ہوں، جس
जिस मासूम को मैं लेकर आई हूँ वो भी खुले आसमान के नीचे झूले में पड़ा है, कहीं उसे कोई नुकसान न हो जाए। इस डर के साथ हलीमा सादिया तेजी के साथ अपने मकाम से उठती है, झूले के करीब जाती है, हैरत ज़दा हो जाती है। वो देखती है कि हसीन और जमील मासूम अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हुए हैं और अपने मासूम से हाथ को हरकत देते हैं। जैसे ही हाथ सीधे जानिब से बाएं जानिब आता है, चांद मशरिक से मगरिब आ जाता है। जैसे ही हाथ इधर से उधर उठता है, सितारे यहाँ से वहाँ चले जाते हैं। अभी वो मासूम, वो हसीन और जमील, वो शख्सियत अजीम ने अभी ऐलान नबूवत नहीं किया, अभी आपने अमीन और सादिक का लक़ब नहीं पाया, अभी आपने कुरान की आयतें नहीं सुनाई, अभी आपने मेराज के सफर को तय नहीं किया, अभी झूले में है। और झूले में ये बताया जा रहा है कि देखो मैं तुम्हारी तरह का बशर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, तुम मिट्टी से बने हो और मिट्टी और लकड़ी के खिलौनों से खेलते हो। मैं नूर हूँ, मैं वो नूर हूँ जो खुदा ताला के नूर के फैज़ से बनाया गया हूँ। मैं वो नूर हूँ जिसके नूर के फैज़ से कायनात सजाई गई है। मैं नूर हूँ और मेरे खिलौने भी नूर है। जहाँ जहाँ हाथ का इशारा करता हूँ वहाँ चांद और सूरज, चांद और सितारे खिलौना बनकर हटते जाते हैं। ये वो नूर है जिसको जब जमीन पर उतारा गया तो अल्लाह तबारक ताला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहकर पुकारा। और इसी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब उम्मत की हलाकत के बारे में पूछा गया तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत कैसे हलाक होगी जिसकी इब्तिदा में मैं हूँ, जिसके दरमियान में महदी हैं और जिसके आखिरी हिस्से में हज़रत ईसा इब्न मरियम हैं। हाज़रीन मोहतरम, ये मिशकात शरीफ की हदीस नंबर 6025 हम बारहा सुनते आए हैं, हमारी मस्जिदों में भी लगी हुई है, लेकिन ये हदीस का दरमियानी हिस्सा है। और आज बंदे का मौजू दरमियानी हिस्सा नहीं है बल्कि इस हदीस का एक आखिरी हिस्सा है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वलाकिन बैन ज़ालिका फौजुन अवज्जु लैसु मिन्नी वला अना मिनहुम। यानी अल्लाह के रसूल इसी मिशकात की हदीस में इरशाद फरमाते हैं कि यानी दरमियानी हिस्से में एक टेढ़ी जमात होगी जो ना मुझसे है और ना मैं इनसे हूँ। किसके दरमियानी हिस्से में? हज़रत इमाम महदी मऊद अलैहिस्सलाम की बेसत के बाद हज़रत ईसा के ज़माने के आने तक ये जो दरमियानी हिस्सा है, इन दोनों के दरमियान एक जमात होगी और वो टेढ़ी जमात के नाम से अल्लाह के रसूल ने याद किया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ना मैं इनसे हूँ और ना वो मुझसे है। अब आप गौर करें कि ये कैसी जमात होगी, एक ऐसी जमात होगी जिससे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बेजारगी का मुजाहरा कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल को इनसे इतनी नफरत है कि अल्लाह के रसूल वाज़ेह ऐलान कर रहे हैं कि ना मैं इनसे हूँ और ना वो मुझसे होंगे, वो टेढ़ी जमात होगी। तो हमको ये गौर करना चाहिए कि वो कौन सी जमात होगी। तो बात बिल्कुल वाज़ेह आपको नजर आएगी, बात बिल्कुल साफ नजर आएगी कि ये वही जमात है जो गुस्ताख रसूल है, ये वही जमात है जो बेअदब है, ये वही जमात है जिनके पास ना कुरान का अदब है, ये वही जमात है जिनके पास ना क़िबले का अदब है, ये वही जमात है जिनके पास ना बुजुर्गों का अदब है, ये वही जमात है जिनके पास ना औलिया का अदब है, ये वही जमात है जिसके पास ना रसूल खुदा का अदब है, ये वही जमात है जिसके पास खुद खुदा का अदब भी नहीं है। ये वही टेढ़ी जमात है जिसके पास किसी का अदब नहीं है। और ऐसे ही लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में सूरह बकरा की आयत नंबर 8 में इरशाद फरमा रहा है, व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। और लोगों में बाज वो हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान लाए, हालांकि वो हरगिज़ ईमान वाले नहीं हैं। गौर करें कि खुदा ताला का कलाम है। और मैं नौजवानों से दरख्वास्त करता हूँ कि इस आयत मुबारका की रोशनी में इस बात को समझे कि हर दाढ़ी वाले को देखकर ये न समझे कि वो ईमान वाला है।
خود اللہ فرما رہا ہے کہ نہ صرف داڑھی رکھ لینا بلکہ یہ اقرار کریں گے کہ ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ واضح فرما رہا ہے کہ وہ ہرگز مومن نہیں ہے۔ اور قرآن کی ان آیتوں کو آپ سنتے جائیں اور دور حاضر کے حالات کو آپ دیکھتے جائیں، قرآن پورا کا پورا ماحول بیان کر رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9 میں آگے اللہ نے ارشاد فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اتنے نادان ہیں کہ وہ خدا اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں خود دھوکے میں ہے اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں وما یشعرون کے الفاظ خاص ہیں کہ ان نادانوں کو خود شعور ہی نہیں ہے کہ باطل عقائد رکھتے ہیں اور مکمل طور پر خود دھوکے میں ہے اور یہ خوش فہمی میں ہے کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں ایمان والوں۔ پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کے دلوں میں بیماری ہے، بس اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولنے والے ہیں، وہ جھوٹے ہیں جن کی وجہ سے وہ بیمار ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے سوائے دردناک عذاب کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ آگے آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ بڑی خاص بات اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نمبر 11 میں فرمائی، اللہ نے فرمایا وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، یہ فساد برپا کرتے ہیں اور پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ تم جس کو اصلاح کہتے ہو قرآن اسے فساد کہتا ہے، ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، ہم بھی اسے فساد ہی کہیں گے۔ اور پھر اگر ان سے کہا جائے، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 12 میں آگاہ بھی کیا ایمان والوں کو کہ آگاہ ہو جاؤ، یہی لوگ فساد برپا کرنے والے ہیں، ان کی اصلاح کا دعویٰ سچا نہیں ہے بلکہ یہ فساد برپا کرنے والے ہیں اور ان کو احساس تک نہیں ہے۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص بات بیان کی کہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ، تم بھی ایمان لاؤ جیسے کہ دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے جواب کو 1400 سال پہلے بیان کر رہا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمانے عالی ہے کہ وہ جواب دیں گے کیا ہم بھی ایمان لائے ان بیوقوفوں کی طرح، جبکہ اللہ نے آگے فرمایا کہ حقیقت میں بیوقوف تو وہ خود ہوں گے لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 13 تک آپ دیکھیں کہ موجودہ حالات کی مکمل عکاسی ہو رہی ہے، سارا کا سارا معاملہ ہمارے سامنے ہے اور یہ فساد برپا کرنے والے ہیں کیونکہ یہ ٹیڑھی جماعت ہے۔ اب آپ سوال کریں گے کہ آپ انہیں کیوں فساد والے کہہ رہے ہیں، کیوں ٹیڑھی جماعت کہہ رہے ہیں، تو جواب بالکل صاف اور سیدھا ہے، جو سیدھا کام کرے وہ سیدھی جماعت، جو ٹیڑھا کام کرے وہ ٹیڑھی جماعت ہوگی، اس میں کوئی الجھن والی بات نہیں ہے۔ جن کا کام ٹیڑھا ہے تو وہ ٹیڑھی جماعت ہوگی۔ اب ٹیڑھا کام کیا ہے، پہلے سیدھا کام سمجھیں کہ سیدھا کام کیا ہے تبلیغ کا، کہ جو لوگ مشرک ہوتے ہیں، جو لوگ بت پرست ہوتے ہیں، انہیں توحید کی دعوت دینی چاہیے، انہیں شرک سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ سیدھا کام ہے۔ اور ٹیڑھا کام کیا ہے ٹیڑھی جماعت کا، کہ جو کلمہ گو ہو، جو خود خدا تعالیٰ کی توحید کو ماننے والا ہے، جو شرک سے بچا ہوا ہے، اسی کو توحید کی دعوت دی جا رہی ہے۔ وہ پہلے سے ہی بیچارہ توحید والا، وہ شرک سے محفوظ ہے، آپ اسی کو شرک کی دعوت دینے کے نام پر فساد پھیلاتے ہیں، گمراہی پھیلاتے ہیں۔ اور اس بات کو آپ سمجھیں کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری کہنے والوں غور سے سنو، جلد نمبر 1 حدیث نمبر 1257 عربی ایڈیشن ہے۔ حضرت عقبہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر پر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگو میں تم سے پہلے وصال کر جاؤں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تم سے پہلے وصال کر جاؤں گا، اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا فَأَنَا شَاهِدٌ عَلَيْكُمْ، وصال کے بعد بھی میں تم پر گواہ رہوں گا۔
مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے بعد بھی تم کو ایسے دیکھتے رہیں گے۔ اس مقام پر ان کے عقیدے کا رد ہو گیا کہ بخاری کی حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول زندہ ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ کے رسول نے فرمایا قسم ہے اللہ کی کہ میں اس وقت بھی اسی طرح حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اس وقت بھی جب اللہ کے رسول منبر پر تشریف فرما ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ یہاں دوسرے عقیدے کا رد ہوا، ان الفاظ میں رسول کا علم غیب ظاہر ہو رہا ہے۔ علم غیب ثابت ہوتا ہے کہ منبر رسول پر کھڑے ہیں، عرب میں کھڑے ہیں اور حوض کوثر کو دیکھ رہے ہیں۔ اور ایسے ہی اللہ کے رسول نے نہیں کہا بلکہ فرمایا واللہ، قسم اللہ کی کہ میرے پردہ کرنے کے بعد میرے دیکھنے پر شک نہ کرنا، بلکہ اللہ کی قسم کھا کر فرمایا کہ میں ایسے ہی تم کو دیکھوں گا جیسے کہ اب میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے زمین کے سارے خزانے مجھے عطا کر دیے ہیں۔ یہ بھی ان کے عقیدے کے خلاف بات ہے، یہ بھی اس عقیدے پر قائل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہتے ہیں عطا کر سکتے ہیں، یہ صحیح عقیدہ اس حدیث کی روشنی میں سمجھ میں آتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ بخاری کی حدیث سے ان کے کتنے عقیدوں کا رد ہو رہا۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِنِّي وَاللَّهِ بَخَافٌ عَلَيْكُمْ، بڑی خاص بات ہے۔ اے لوگوں، مجھے تم پر ذرا بھی خوف نہیں ہے ان تشرکوا بعدی، کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ۔ اب اصل مضمون پر آئیے کہ میرے آقا تاجدار کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قسم کھا کے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ میرے بعد تم لوگ شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، بلکہ فرمایا وَلَكِنَّ خَافِي عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، مجھے ڈر تو یہ ہے کہ تم میرے بعد دنیا کی طلب میں لڑو گے۔ اب آپ غور کریں، اب رسول نے فرما دیا کہ تم شرک میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے واضح کر دیا کہ تم اب شرک میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں۔ جب اس بات کا ڈر ہی نہیں ہے تو اس بات کی تبلیغ کی کیا ضرورت ہے؟ جو کام ہونے والا ہی نہیں ہے آپ اسی کام کی طرف توجہ دیتے ہیں، اسی کام کی آپ تشہیر کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ تمہیں لوگوں کو شرک سے بچانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، شرک سے بچانے کی تحریک کی ابھی ضرورت نہیں ہے، ابھی ضرورت ہے تو دنیا طلبی سے بچانے کی تحریک کی ضرورت ہے۔ میں ان نادان وہابی محرکین کو پوری ذمہ داری کے ساتھ اس ذمہ دار اسٹیج سے دعوت دیتا ہوں، اگر تم تبلیغ کا سلیقہ سیکھنا چاہتے ہو تو آؤ امام مہدی کے غلاموں کے قدموں کی دھول کا صدقہ حاصل کرو اور لوگوں کو ترک دنیا کی تعلیم دو، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے میرے بعد تمہارے مشرک ہونے کا ڈر نہیں ہے، بلکہ ڈر کس بات کا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے ڈر یہ ہے کہ تم میرے بعد دنیا طلبی میں لڑو گے، تو جس بات کا خدشہ ہے اس سے روکنا چاہیے۔ امام مہدی نے ترک دنیا کی تعلیم دی اور رسول کا جو خدشہ تھا اس سے دنیا کو دور کیا، دنیا طلبی سے دور کیا، اور یہ صحیح معنی میں تبلیغ کا طریقہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ جس چیز کا ڈر ہی نہیں ہے آپ اسی سے روکتے ہیں، اور جس سے اللہ کے رسول نے خدشہ بیان کیا اس سے آپ بے خود غافل ہیں۔ اور پھر جس بات کا خدشہ ہے کہ تم دنیا کے لیے لڑو گے، دین کے نام پر تم وہی دنیا بٹور رہے ہو، ایک کو وہاں بھی بناؤ 2500 لے لو، اس کے اوپر والے کو 3200، اس سے اوپر والے کو 4000۔ یہ بالکل واضح بات ہے، کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں ہے، پورا کا پورا ایک سیریز ہے، 2500 3200 4000 دنیا بٹوری جا رہی ہے۔ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، دین کے نام پر حرام کی کمائی کما رہے ہیں، یہ تمہاری حرام خوری کا خدشہ اللہ کے رسول کو تھا۔ اللہ کے رسول نے اسی لیے فرمایا کہ میرے بعد ڈر یہ ہے کہ تم دنیا کے لیے لڑو گے۔ یہ لوگ صرف لڑ نہیں رہے ہیں بلکہ یہ 2500 4000 کے لیے لوگوں کو لڑا بھی رہے ہیں، گھر گھر میں پھوٹ پڑ رہی ہے، ہر جگہ فساد برپا ہو رہا ہے چھوٹی سی رقم کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ان کی تمام باتوں کو ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ اور پھر ایک بڑی عجیب بات ہے کہ ہر ایک ان کی نظر میں مشرک، ہر ایک کو مشرک کا سرٹیفکیٹ بانٹنا شروع، جو ملا مشرک۔ اچھا مزیدار بات یہ ہے ان کے پاس کہ شرع کے اصول کے اعتبار سے
मकरूह, नाजायज, मुबाह कुछ भी नहीं है। सिर्फ दो ही चीजें जानते हैं, शिर्क, बिदअत। शराब में उसूल है, मुबाह होता है, मकरूह होता है। इनके पास ना मुबाह है ना मकरूह है, सीधे शिर्क है, बिदअत है। या रसूल अल्लाह कोई कह दे मुशरिक, कुरान को अपना इमाम कह दे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैरुल बशर कह दे, मुशरिक। ये अजीब कहानी है, अजीब बात है। और खास बात आपके सामने अर्ज करूं कि बार बार इनका सवाल है कि बुखारी में बताओ। अभी जो आपने हदीस सुनी वो बुखारी शरीफ की थी, और अगर आप तफसीर की बात करेंगे तो ये कहेंगे कि तफसीर इब्न कसीर ले आओ। ये मुफ्त में बांटते भी हैं। हम कहते हैं कि बांटना बहुत हो गया, अभी कभी खोल के पढ़ा भी करो, पढ़ भी लिया करो। तफसीर इब्न कसीर में जिल्द नंबर 2 सूरह अराफ की आयत नंबर 175 की तफसीर में इब्न कसीर लिखते हैं, इस आयत मुबारका की तफसीर के लिए एक हदीस को आपने दर्ज किया है। सफ़ा नंबर 245 है। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, मुझे तुम में उस शख्स के ताल्लुक से डर है जो कुरान की खूब तिलावत करेगा। अब बगौर समाअत करें, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं उस शख्स के ताल्लुक से डर है जो कुरान की खूब तिलावत करेगा, वो फिर इस्लाम की चादर ओढ़ेगा, चेहरे पर इस्लाम की झलक होगी, और फिर अल्लाह जहां चाहेगा उसे ले जाएगा, फिर अचानक अल्लाह उसको गुमराह कर देगा, गौर से सुने कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे क्या इरशाद फरमाया है। और आगे इरशाद फरमाते हैं कि वो इस्लाम की चादर को उतार कर फेंक देगा, फिर वो अपने पड़ोसी पर तलवार उठाएगा और कहेगा कि तुम मुशरिक हो। वो पड़ोसी को कहेगा कि तुम मुशरिक हो, मुशरिक होने की तहमत लगाएगा। फिर सहाबी फरमाते हैं कि मैंने पूछा अल्लाह के रसूल से, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुशरिक कौन होगा जिसको शिर्क का ताना दिया जा रहा है, वो या देने वाला है वो? सहाबी ने सवाल किया। इस हदीस को आसान करने के लिए एक मिसाल के जरिए आपको समझा देता हूँ कि एक अच्छा भला इंसान जो नमाजी होता है, अचानक वहां से यहाँ का मुसल्ली हो जाता है। यहाँ का मुसल्ली होता है, कुरान की खूब तिलावत करता है, चेहरे पर इस्लाम की अलामत भी जाहिर हो जाती है। अभी नया नया मुसल्ली है, अभी राज की बातें खुली नहीं है, और जब राज की बात खुलती है, जब वो पूरी तरह उनका गिरविदा हो जाता है, उन पर यकीन हो जाता है, तो इस कैफियत को अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फिर अल्लाह उसे गुमराह कर देता है। वो पड़ोसी पर तलवार उठाता है, और पड़ोसी को, यानी मिसाल के एतबार से अगर हम यहाँ की मिसाल ले तो महदवी को मुशरिक कहता है। सामने से आवाज आती है ये महदवी मुशरिक है। सहाबी ने पूछा था कि या रसूल अल्लाह, मुशरिक कौन होगा? कहने वाला होगा या जिसको कहा जा रहा है वो होगा? अल्लाह के रसूल ने वाज़ेह फरमा दिया कि वही गुमराह होगा, वही बदबख्त होगा, वही मुशरिक होगा जो दूसरों को मुशरिक मुशरिक कहते हुए फिरता रहेगा। मुशरिक का सर्टिफिकेट बांटने वाला खुद मुशरिक होगा। इनके पास शिर्क की तारीफ क्या है? क्यों मुशरिक? तो शिर्क की तारीफ भी होनी चाहिए ना। शिर्क की तारीफ यह है कि किसी खबर पर अगर आप निशानी लगा दें तो शिर्क। खबर पर किसी भी हज़ीरे में जाएं, खबर पे कोई निशानी लगा दे, खबर बना दे, नाम की तख्ती लगा दे, तो इनके पास शिर्क है। ये फतवा जारी करने से पहले ये तो सोचो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तुम सुन्नत को शिर्क का नाम दे रहे हो, तुम खुद कितने बड़े मुशरिक हो। हम इसको आगे देखेंगे कि इनकी तौहीद का क्या आलम है और ये खुद कितने बड़े मुशरिक है। उससे पहले हदीस को हम समाप्त करें। सुनन अबू दाऊद की हदीस है, जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 1429 में बयान किया गया है कि हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हो गया। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी तदफीन फरमाई, और जब मिट्टी जमीन के बराबर हो गई, यानी मज़ार मुबारक में हज़रत उस्मान को उतारा गया, ऊपर से मिट्टी डाली गई। जब मिट्टी जमीन के बराबर हो गई तो अल्लाह के रसूल ने सहाबा को हुक्म दिया कि जाओ एक बड़ा पत्थर लेकर आओ ताकि उस्मान बिन मज़ऊन की मज़ार पर निशानी लगाई जा सके। अल्लाह के रसूल निशान लगाने का हुक्म देते हो और तुम कहते हो कि जो निशान लगाता है वो मुशरिक है। किस पर इल्जाम लगाया जा रहा है? हदीस आगे बढ़ती है कि सहाबा उस सहरा में ढूंढते हैं, एक वजनदार पत्थर नजर आता है, सहाबा मिलकर उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इतना वजनी होता है कि उठता नहीं।
بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھر نظر آ رہا ہے، بہت وزن ہے، اٹھتا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس پتھر کے پاس پہنچ جاتے ہیں، جو پتھر صحابہ مل کر اٹھا نہ سکے اللہ کے رسول تنہا اسے اٹھا لیتے ہیں۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پر نشانی کے طور پر لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر اہل بیت سے، میرے گھرانے سے کسی کا انتقال ہوگا تو میں حضرت عثمان کی مزار کے پاس اس کا دفن کروں گا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، لیکن تم کو یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ٹیڑھی جماعت کہاں سیدھی بات سمجھ میں آئے گی؟ تمہارا فتویٰ تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی مزاروں کو مٹا دینا چاہیے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس فتوے کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے اصحاب رسول کی مزاروں پر بلڈوزر چلایا ہے۔ جنت المالا میں صحابہ کی مزار کے اوپر سے سڑک بنا دی گئی ہے۔ ہماری روح کانپ جاتی ہے یہ الفاظ کہتے ہوئے کہ اصحاب رسول کی مزاروں پر یہ جوتے اور چپل پہن کر اس پر سے گزر جاتے ہیں، اور حیرت مجھے ان لوگوں کی عقل پر ہوتی ہے جو ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کس کے پاس جا رہے ہیں؟ انتہائی بے ادب صحابہ کی مزاروں کو جس نے توڑا ہے، صحابہ کی مزاروں پر روڈ کو تعمیر کیا ہے، سڑک کو تعمیر کیا ہے، جس کے صحابہ کی مزاروں پر سے یہ چلتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ ان اتنے بے ادب لوگوں کے پیچھے آپ جانا چاہتے ہیں؟ حیرت کی بات ہے۔ اور پھر بخاری کی ایک اور حدیث، آپ دیکھیں کہ یہ صرف نام بخاری بخاری ہے، بخاری بھی کھول کر پڑھتے رہیے۔ بخاری کی حدیث اگر پڑھ لیتے تو یہ بات نہیں ہوتی۔ جلد نمبر 1 ہے بخاری کی حدیث نمبر 1301 ہے۔ حضرت سفیان تمار سے روایت ہے کہ مزار کیسی ہونی چاہیے، یہ لوگ توڑنے کا فتویٰ دیتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اس بات کو عرض کر رہا ہوں کہ خود حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار کیسی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ رسول اللہ کی مزار صحابہ نے بنائی ہے، اپنے مقدس ہاتھوں سے بنائی ہے۔ تو حضرت سفیان تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری نے درج کیا ہے، ان سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جب ہم تشریف لے گئے تو ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کی مزار اونچی بنائی گئی تھی جیسے کہ اونٹ کی پیٹھ ہوتی ہے۔ صحابہ نے اونٹ کی پیٹھ کی طرح خود آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار تعمیر کی ہے، اور تم کہتے ہو کہ مزاروں کے نشان نہیں ہونے چاہیے، مزار اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ اب سب سے مشہور ہنگامہ شرک کا، جو مہدویوں کو جو شرک کا ٹائٹل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سب سے مشہور ہنگامہ یہ ہے کہ ہم زیارت کو جاتے ہیں، زیارت پہ جاتے ہیں، اسی لیے شرک۔ اب آپ دیکھیے الحاکم المستدرک جلد نمبر 4 حدیث نمبر 8636، حضرت داؤد ابی صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مروان ایک شخص تھا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ مروان کون تھا؟ مروان جو حضرت عثمان غنی اور حضرت امام حسین کی شہادت کے لیے جو سازش رچی گئی اس میں سے ایک شخص تھا، جو قاتلان عثمان غنی، قاتلان امام حسین میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ وہ شخص مروان ہے، اور مروان ایک مرتبہ مسجد نبوی کے پاس سے گزر رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مبارک پر اپنا چہرہ لگائے ہوئے ہے۔ اب آپ غور کریں کہ جب چہرہ مزار کو لگائے ہوئے ہے تو مزار کتنی اونچی ہوگی؟ پہلی بات یہ سمجھ میں آئی، زمین دوز ہوتی، زمین کے برابر ہوتی تو چہرہ لگانے کا سوال ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہاتھ رکھ کر قدم بوسی نہیں کی جا رہی ہے، چہرہ لگائے ہوئے ہیں۔ واضح حدیث میں الفاظ ہے کہ ایک شخص جو چہرہ لگائے ہوئے ہیں، مروان پوچھتا ہے کہ اے شخص تو جانتا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے؟ مروان جو قاتلان امام حسین ہے، قاتلان عثمان غنی میں اس کا شمار ہوتا ہے، وہ سوال کر رہا ہے کہ اے شخص تو جانتا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے؟ جیسے ہی مروان کی آواز آتی ہے، وہ صحابی رسول اپنا چہرے انور مزار رسول سے ہٹاتے ہیں۔ کتنے ادب سے بیٹھے ہوں گے کہ اللہ کے رسول کی مزار پر اپنی آنکھیں لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ مروان کی آواز سنی، چہرے کو اٹھایا، مروان حیرت زدہ ہو گیا کہ دیکھا کہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ جلیل القدر صحابی حضرت
ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حضرت ایوب انصاری جب مروان کی آواز سنتے ہیں تو جلال کے ساتھ جواب دیتے ہیں کہ ہاں میں خوب جانتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں اللہ کے رسول کی زیارت کے لیے آیا ہوں، کوئی مٹی کے ڈھیر کے پاس نہیں آیا۔ حضرت ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ میں زیارت کے لیے آیا ہوں، تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو زیارت کے لیے جاتے ہیں وہ حضرت ایوب انصاری کے پیروکار ہیں، اور جو زیارت سے روکتے ہیں وہ مروان جیسے قاتلان حسین کے پیروکار ہیں۔ زیارت سے روکنے والا مروان جیسا ہوگا، اسی کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا۔ اب جب آپ ان احادیث کو پیش کریں گے تو وہ صاف طور پر آپ کے سامنے کہہ دیں گے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ ایک مزیدار بات ہے کہ علم کے اعتبار سے بھی ان کے پاس مولوی، عالم، کامل، فاضل کچھ نہیں ہوتا ہے، سیدھے مجتہد ہو جاتے ہیں۔ دو درجے ان کے پاس، یا تو کوئی مجتہد بن رہا ہوتا ہے یا کوئی مجتہد بن چکا ہوتا ہے۔ جو مجتہد بن رہا ہوتا ہے آپ حدیث پیش کریں کہہ دے گا کہ ضعیف ہے، جو مجتہد بن چکا ہوتا ہے آپ حدیث پیش کریں کہہ دے گا حدیث موضوع ہے۔ ابھی بننے میں تھے تو ضعیف تک تھے، جب بن جاتے ہیں تو سیدھے موضوع قرار دیتے ہیں۔ یہ ان کا حال ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ وہابی نوجوان جن کو ٹھیک طرح سے اردو پڑھنا بھی نہیں آتا، میں پورے دعوے کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ اکثریت ان کی جماعت میں ایسی ہے جن کو یہ تک پتہ نہیں کہ لفظ حدیث ہاں سے لکھا جاتا ہے یا بے سے لکھا جاتا ہے۔ جیم جیم کے بعد جو ہاں ہے اردو زبان میں اس سے حدیث لکھا جاتا ہے، یا گول ہے دو چشمی ہے سے حدیث لکھا جاتا ہے، اس بات کی بھی ان کو خبر نہیں ہوتی، لیکن یہ خود کو مجتہد اعظم سمجھ کر دعویٰ کر دیتے ہیں، فیصلہ دے دیتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف۔ حدیث دیکھنا تو دور کی بات، آپ کو بتاؤں کہ حدیث کی کتاب کو بھی نہیں دیکھتے، ذاتی تجربہ ہے، آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ نوجوان لڑکا بندے سے گفتگو کے لیے آیا، سوالات کرنے لگا، بندے نے جواب دیا۔ اب جب جواب سنتا جا رہا ہے ایک ہی سوال، یہ بخاری میں ہے، یہ بخاری میں ہے، طوطے کو یہی بتایا جاتا ہے اسے کہ یہ بخاری میں ہے۔ اب بار بار بندہ سوال سنتا جا رہا ہے، بندے نے عرض کیا کہ ٹھیک ہے بیٹا، جو جو بخاری میں ہے سب تم کو بتاتا ہوں، پہلے تم یہ بتاؤ کہ بخاری کا کلر کیا ہے، بخاری کا جو ٹائٹل پیج ہے اس کا رنگ کیا ہے۔ اب طوطے کو یہ رٹایا نہیں گیا تھا، وہ چونک گیا بیچارہ، بولے 2 منٹ دیجئے میں مولانا سے پوچھ لیتا ہوں۔ مولانا کو فون لگایا گیا، مولانا سے پوچھا گیا کہ مولانا بخاری کا رنگ کیا ہے۔ اب مولانا میں بڑے علامہ نکلے، مولانا نے جواب دیا کہ بخاری ہرے رنگ کی ہوتی ہے۔ ارے نادانو، بخاری کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، جو پبلشر جیسے چاہے اپنا ٹائٹل پیج ڈیزائن کر لیتا ہے۔ تم کبھی بخاری کے ہاتھ میں لے کر نہیں دیکھے اور ہم سے سوال کرتے ہو کہ بخاری میں کہاں ہے۔ اگر تم کو یہی شوق ہے، اگر یہی سوال کا تم کو شوق ہے کہ بخاری میں کہاں ہے، تو آؤ آج ہم تم سے سوال کرتے ہیں کہ سلفی فیسٹیول منایا جاتا ہے، سلفی فیسٹیول منایا جاتا ہے، اس میں تم ناچتے ہو، میوزک بجاتے ہو، بتاؤ یہ بخاری میں کہاں ہے؟ آپ کتنی عجیب بات کر رہے ہیں۔ سعودی عرب میں نیشنل ڈے منایا جاتا ہے، اس میں ناچتے ہیں، بتاؤ یہ بخاری میں کہاں ہے؟ پیس ٹی وی پر بچوں کو میوزک لگا کر نچایا جاتا ہے، بتاؤ یہ بخاری میں کہاں ہے؟ یہ تو بات بےہودگی کی ہوئی، اور آپ دیکھیں کہ انتہا ہے بے ادبی کی، بےہودے پن کی، کہ مسجد حرم کا امام، مسجد نبوی کا امام، نماز شروع ہو چکی، فون آ گیا، نماز کو چھوڑ کر فون پر بات کرنے چلا گیا، بتاؤ یہ بخاری میں کہاں ہے؟ تمہارے امام حالت نماز میں قرآن کے اوراق پڑھاتے ہیں، قرآن کو دیکھ کر پڑھتے ہیں، بتاؤ یہ بخاری میں کہاں ہے؟ جنت البقیع میں تم نے بی بی فاطمہ اور اہل بیت کی مزاروں کو توڑا ہے، بتاؤ یہ بخاری میں کہاں ہے؟ جنت المالا میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار کو شہید کیا گیا ہے، بتاؤ یہ بخاری میں کہاں ہے؟ بی بی آمنہ والدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پاک مبارک پر کچرے کی کنڈی بنا دی گئی ہے، بتاؤ یہ بخاری میں کہاں ہے؟ نماز میں تم
नमाज में रकात बांधने के बाद तुम जो हरकतें करते हो, हर तरफ खुजाते जाते हो, बताओ ये बुखारी में कहा है? ऐसे सब वो सवालात कर सकता हूँ, लेकिन सबसे एक अहम सवाल, सबसे आखिरी सवाल तुमसे ये है, और ये दावा है, ये चैलेंज के साथ सवाल कर रहा हूँ, ये सवाल का जवाब लेकर आओ, मैं तुम्हारी गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम इस सवाल का जवाब ना ला सको, इस सवाल का जवाब ना ला सको, तो इमाम मेहदी के गुलाम बन जाओ और मेहदी मौद की गुलामी में आ जाओ। पूरी जिम्मेदारी से सवाल कर रहा हूँ कि ये जो तुम पूछते हो बुखारी में कहाँ है, बुखारी में कहाँ है, मुझे ये बताओ कि सिर्फ बुखारी की हदीस से ही इस्तेदलाल लेना, सिर्फ बुखारी की हदीस को ही हुज्जत मानना, ये बात बुखारी में कहाँ है? ये बात बुखारी में कहाँ लिखी हुई है? बुखारी की किस हदीस में ये बात है कि सिर्फ बुखारी से दलील ली जा सकती है? क्या इमाम बुखारी ने अपने मुकद्दमे में लिखा कि सिर्फ बुखारी से हदीस ली जा सकती है? तुम जिंदगी भर तलाश करोगे तब भी इसका जवाब नहीं दे सकोगे। अगर हक परस्त हो तो आओ, इमाम मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की गुलामी में आ जाओ, नजात हो जाएगी। और तुमको बताऊं कि इमाम बुखारी का खुद का तरीका क्या था। एक रिवायत में बयान किया जाता है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह एक हदीस लेने के लिए बड़ा लंबा सफ़र तय करते हैं, रावी के पास पहुंच जाते हैं, रावी आपके लिए वज़ू का इंतज़ाम कर देते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह वज़ू बना रहे हैं और अचानक देखते हैं कि रावी क़िबले के रुख थूक देते हैं। काबे के सामने नहीं है, मस्जिद हरम में नहीं, काफी दूर हैं, क़िबले की तरफ रुख करके रावी ने थूक दिया। इमाम बुखारी नमाज अदा करते हैं, वापस अपनी सवारी पर सवार हो जाते हैं। वो दौड़ते हुए आकर सवाल करते हैं कि हजरत आप तो इतना लंबा सफर तय करके आए थे हदीस लेने के लिए, बगैर हदीस लिए के आप कहाँ रवाना हो रहे हैं? इमाम बुखारी ने फरमाया कि जिसके पास क़िबले का एहतराम नहीं है उससे हदीस मैं लेना पसंद नहीं करता। इमाम बुखारी का फैसला ये है कि जो क़िबले का एहतराम नहीं करता उससे हदीस नहीं लेना चाहिए। तुम मस्जिद हरम में बैठकर क़िबले की तरफ पैर करते हो, तुम्हारे पास क़िबले का एहतराम नहीं है, तो इमाम बुखारी के फैसले के मुताबिक तुम्हें भी कोई हक नहीं है कि तुम पूछो कि बुखारी में कहाँ है। क़िबले का अदब तुम्हारे पास नहीं, इमाम बुखारी का फैसला है, उन्होंने हदीस लिया नहीं, तुम सुनो नहीं, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। और फिर शिर्क की जो बात की जा रही थी, अभी जो हमको बदनाम करने की नापाक कोशिश थी उसका जवाब बंदे ने आपको दिया। अब आप देखें कि खुद इनका क्या हाल है। दूसरों को मुशरिक कहने वाले खुद किस कदर शिर्क में मुब्तला हैं। सबसे पहले शिर्क के मायने हम समझें। शिर्क कहते किसे हैं? शिर्क खुदाए ताला के बराबर किसी को समझना शिर्क है। खुदाए ताला के जैसा किसी को समझना शिर्क है। खुदा की जात के जैसा किसी को समझना ये शिर्क है। तो आप देखें कि जिसने इल्ज़ाम लगाया कि कोई रसूल को खैरुल बशर माने तो वो मुशरिक, रसूल को जो है आम आदमी के बराबर ना माने तो वो मुशरिक। ये कैसी बात है कि अगर रसूल को कोई खैरुल बशर मान ले तो नौज़ुबिल्लाह इसके ये मायने हैं कि रसूल नौज़ुबिल्लाह खुदा के बराबर? हरगिज़ नहीं। अब शिर्क क्या है आपने समझ लिया कि खुदा के बराबर कहना शिर्क है। अब एक किताब जिसका नाम फतावे हदीसिया, इसके सफ़ा नंबर 116 पर वहाबी जमात के सरबराह इब्ने तैमिया के कौल को नकल किया गया। आप देखें किताब का नाम फतावे हदीसिया, सफ़ा नंबर 116, इब्ने तैमिया के कौल को नकल किया गया है। इब्ने तैमिया ने लिखा कि अल्लाह जिस्म रखता है, नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह जिस्म रखता है, नौज़ुबिल्लाह। आगे लिखा जाता है वो जहद भी रखता है, वो जगह भी बदलता है, और वो अर्श के बराबर है, ना अर्श से बड़ा है ना अर्श से छोटा है। माज़अल्लाह, माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। अर्श के बराबर है, ये शिर्क नहीं, ये तुम्हारे उलमा का अकीदा है। तुम सबसे बड़े मुशरिक हो और अपने शिर्क को छुपाने के लिए दूसरों को मुशरिक का फतवा देते हो। इब्ने तैमिया ने वाज़ेह लिख दिया है कि उनका अकीदा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला नौज़ुबिल्लाह सुम्मा नौज़ुबिल्लाह अर्श के बराबर है। इनके पास एक और अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में मौजूद नहीं है बल्कि सिर्फ अर्श पर है,
صرف عرش پر ہے، اور اس بات کو بھی انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ ابن تیمیہ کی کتاب ہے العقیدۃ الواسیہ، فردوس پبلیکیشن سے چھپی ہے دلی میں، دلی سے چھپی ہے، صفحہ نمبر 50 ہے، جس پر لکھا ہوا ہے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ افروز ہو کر اپنی ساری مخلوقات کی نگرانی کر رہا ہے اور ان کے سارے حال سے باخبر ہے، یعنی اللہ دنیا میں موجود نہیں ہے، نعوذ باللہ، صرف عرش پر ہے، جبکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ نور السماوات والارض۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، تم کہہ رہے ہو کہ اللہ زمین پر نہیں صرف عرش پر ہے۔ ان کی ایک اور مشہور کتاب تقویۃ الایمان، اب آپ اس کتاب کا پہلے عرض ناشر پڑھیں، وہیں پر دماغ حیران ہو جاتا ہے۔ عرض ناشر میں لکھا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے بعد دنیا میں سب سے پڑھی جانے والی کتاب تقویۃ الایمان۔ نعوذ باللہ، ان کے پاس قرآن کے بعد نہ بخاری شریف، نہ کوئی حدیث کی کتاب، نہ کوئی اور کتاب، سب سے معتبر، سب سے پڑھی جانے والی کتاب کیا ہے؟ تقویۃ الایمان۔ اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 86 میں کہنے کے لیے زبان کو ہمت نہیں ہو رہی ہے، لیکن یہ باطل عقائد نوجوانوں کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے۔ تقویۃ الایمان کے صفحہ نمبر 86 پر لکھا جاتا ہے کہ اللہ کے مکر سے ڈرنا چاہیے، نعوذ باللہ، یعنی نعوذ باللہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ مکر کرتا ہے، مکر کہتے ہیں دھوکہ دینے کو، استغفر اللہ، یہ کہتے ہیں کہ اللہ دھوکہ دیتا ہے، نعوذ باللہ اللہ جھوٹ بولتا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تقویۃ الایمان جس کے تعلق سے خود انہوں نے لکھا کہ یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، اور اس میں اس عقیدے کو پیش کیا گیا۔ یہ شرک نہیں ہے، ہم رسول کو خیر البشر کہیں، شرک امام مہدی اور قرآن کو اپنا امام مانے، شرک۔ تمہارے شرک پر بھی تو غور کرو کہ تم کتنے بڑے مشرک ہو، کیا کیا تمہارے پاس عقیدے ہیں۔ اور جو لوگ بھاگ بھاگ کر ان کے پیچھے نمازوں کو جاتے ہیں، مہدویوں کی مسجدوں میں نماز اس لیے نہیں پڑھتے، جیسا کہ بندے نے ابھی کہا ہے کہ امام مہدی اور قرآن تم اپنا امام مانے تو تکلیف ہو جاتی ہے، شرک نظر آتا ہے۔ تم جس کے پاس جا رہے ہو اس کے پاس تو خود خدا کا تصور ہی نہیں ہے۔ ان کا خدا نعوذ باللہ ایسا خدا ہے جو جھوٹ بھی بولتا ہے، ایسا خدا ہے جو مکر بھی کرتا ہے، ایسا خدا ہے جس کا جسم بھی ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، ایسا خدا ہے جس کا وزن بھی ہے۔ اور ان کے علماء نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وزن بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے، اور یہاں تک بات بےہودگی کی گئی ہے کہ جب اللہ کا وزن بڑھتا ہے تو انہوں نے لکھا کہ عرش کرسی وزن بڑھنے کی وجہ سے کرسی میں چرچر کی آواز آتی ہے۔ کتنے بڑے مشرک ہیں، کیا کیا تمہارے عقائد ہیں، پورے کے پورے عقائد گندگی پر مبنی ہیں۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ پورے وہابیت کے جو جہلا ہیں، پورے کے پورے جاہل ہیں۔ وہابیوں میں کوئی عالم نہیں ہوتا، ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ ابھی تک آپ نے سنا ہوگا کہ وہابیوں میں کوئی ولی نہیں ہوتا، وہابیوں میں کوئی شہید نہیں ہوتا۔ یہ بات بھی ذہن نشین کر لے کہ وہابیوں میں کوئی عالم نہیں ہوتا، کیونکہ اگر وہ عالم علم حاصل کرے، قرآن کو سمجھے، حدیث کو سمجھے، تو پھر وہ وہابی نہیں رہے گا۔ تو اسی لیے جو علم حاصل کر لیتا ہے وہ وہابی نہیں ہوتا، اور جو وہابی ہوتا ہے وہ عالم نہیں ہو سکتا، وہ پورا کا پورا جاہل ہوتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ علی نہ بجائیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم کو اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، ہم کو دعوت دی جاتی ہے، ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ تمہارے پاس اتحاد نہیں ہے۔ پہلے تم اپنے اندر تو جھانکو۔ ہم کو اتحاد کی دعوت دینے والوں، اگر کوئی بدقسمتی سے ان کی مسجد میں چلا گیا ہوگا تو اس نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی آپ کو ملے گا جو سینے پر ہاتھ باندھا ہوا، کوئی ملے گا جو ناک پر ہاتھ باندھتا ہے، کوئی آپ کو ملے گا جو پیٹ اور ناک سینے کے درمیان میں ہاتھ باندھتا ہے۔ تم ہاتھ باندھنے پہ ابھی تک متحد نہیں ہوئے، ہم کو اتحاد کی دعوت دیتے۔ تمہارا ہیڈ کوارٹر سعودی عرب، جہاں سے سارا مال کی تقسیم ہو رہی ہے، رمضان کے مہینے میں لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے کہ عرب میں مسجد حرمین میں 20 رکعت تراویح پڑھائی جاتی ہے۔ یہاں حیدرآباد میں تم پرچے بانٹتے ہو، 8 رکعت تراویح پڑھنی چاہیے۔ تمہارے آقا وہاں 20 رکعت تراویح پڑھا رہے ہیں اور تم یہاں 8 رکعت تراویح پڑھ رہے ہو، کہاں اتحاد ہے تم میں؟ معمولی باتوں پر اختلاف ہے، تم نماز کے طریقے پر آج تک متحد نہیں ہو سکے، اس میں تمہارا اختلاف ہے، اور ہم کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ متحد ہو جاؤ۔ اختلاف صرف ان کے اعمال میں نہیں، ان کی پہچان پر بھی اختلاف ہے۔ آپ دیکھیں، کہیں یہ وہابی ہو جاتے ہیں، کہیں سلفی ہو جاتے ہیں، کہیں اہل حدیث ہو جاتے ہیں، کہیں کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ اب ایک نیا نام آیا ہے توحید جماعت۔
بندے کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تمل ناڈو جانے کا. تمل ناڈو اللہ لے گیا. وہاں پر ہمارے مذہبی بھائیوں نے بندے کے سامنے اس بات کو رکھا کہ یہاں ایک جماعت ہے، توحید جماعت، جو بڑا پریشان کرتی ہے. ان کا کام ہی پریشان کرنا ہے، جہاں جاتے ہیں پریشان کرتے ہیں. تو بندے نے کہا کہ تبلیغی سنا تھا، بریلوی سنا تھا، یہ توحید جماعت کون سی ہے؟ خیر بلائیے بات کرتے ہیں. 5-6 افراد آئے، کچھ دیر گفتگو ہوئی. ان کے عقائد جب سامنے آئے تو بندے نے کہا کہ بھائی یہ تو سارے کے سارے اہل حدیث کے عقائد ہیں. تو کہنے لگے کہ ہاں ہم حقیقت میں اہل حدیث ہیں. بندے نے پوچھا کہ پھر یہ توحید جماعت کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ لوگوں کی جہالت کی وجہ سے اپنا نام بدلنا پڑا، کیونکہ ہم سے پہلے ہمارے کچھ ساتھی اس گاؤں میں آئے اور کہنے لگے کہ ہم اہل حدیث ہے، تو لوگوں نے مار کر بھگا دیا، اسی لیے اب ہم آئے ہیں تو توحید جماعت کے نام سے آئے. ارے ڈرپوکو، مخنث کی خصلت رکھنے والوں، تم کو بتاؤں کہ مرد کیسا ہوتا ہے. اکبر کا دربار ہے، 100 سے زیادہ علماء مقابلے میں ہے، ضعیف العمر ہونے کے باوجود، رکوع کی حالت میں تکلیفوں کو برداشت کرنے کے باوجود، قید خانے کی صحبتوں کو برداشت کرنے کے باوجود، حضرت مصطفیٰ گجراتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں مہدوی ہوں، ہرگز ان نامردوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا. یہ مرد ہے. ایک گاؤں میں تھوڑی سی مار پڑی، تم نے اپنی پہچان بدل دی. ہماری 550 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، رنگریز 14 سے اب میاں شہید تک آپ کو ملے گا کہ کوئی دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو ہمیں اپنے اقرار سے روک سکے. ہم نے تلواروں کے سائے میں اپنے عقیدے کا اعلان کیا ہے، موت کو سامنے رکھ کر ہم نے اپنے عقیدے کا اعلان کیا ہے، بادشاہوں کے دربار میں ہم نے اپنے عقیدے کا اعلان کیا ہے. یہ مردانہ صفت ہے. اور ایک گاؤں میں مار پڑ گئی تو تم نے اپنا نام بدل دیا. کتنے ڈرپوک ہو. یہ ڈر اس لیے کہ تمہیں مخلوق کا ڈر ہے، اور ہم نڈر اس لیے کہ ہمیں خالق کا ڈر ہے. ہم جب خالق سے ڈرتے ہیں تو دنیا میں کوئی ہم کو ڈرا نہیں سکا. تم مخلوق سے ڈرتے ہو، تمہیں ڈر ہے کہ کہیں دنیا آنا بند نہ ہو جائے، کہیں جو مال آتا جا رہا ہے سعودی سے اور انگریزی حکومتوں کے پاس سے وہ کہیں بند نہ ہو جائے. اسی لیے سارے کے سارے کام کرتے چلے جاتے ہیں، اور ہر جگہ جہاں جاتے ہیں وہاں پر بھی یہی بات ہے. تمل ناڈو میں بھی یہی کہا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہے. ہر جگہ یہی بےہودہ پن پھیلانا ان کا کام ہے. اب ہمارے نوجوان بھی بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. کیا دلیل ہے کہ رسول اللہ زندہ ہے؟ قرآن بڑی مشکل ہے، لگتا مشکل ہے، حقیقت میں ہے نہیں. حدیث کیسے پڑھیں؟ تو چلیے آسان طریقہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ثابت کرنے کے لیے ابھی قرآن کی ضرورت نہیں، پہلے حدیث کی بھی ضرورت نہیں ہے. سب سے بنیادی بات آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. پہلے مثال کو ہم سمجھ لیں کہ اگر کوئی ایک آدمی زید ہے اور وہ تقریر کر رہا ہے، زندہ ہے، تو آپ کہیں گے کہ زید ایک اچھا مقرر ہے. زید مر جاتا ہے تو آپ کہیں گے کہ زید ایک اچھا مقرر. ہاں، کوئی بھی سمجھدار آدمی زید کے مرنے کے بعد یہ نہیں کہے گا کہ زید اچھا مقرر ہے. اچھا مقرر ہے اسی وقت کہا جائے گا جب زید زندہ ہے. زندگی کی علامت کی وجہ سے کہا جائے گا کہ زید اچھا مقرر ہے. ہم مانتے ہیں کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، اسی لیے ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد اللہ کے رسول ہیں. جو مانتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول مر گئے، وہ اپنا کلمہ بدلے اور پڑھے کہ محمد اللہ کے رسول تھے. بنیادی بات ہے، کلمہ رسول کی زندگی کو ظاہر کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول زندہ ہیں، آج بھی زندہ ہیں، 1400 سال پہلے عرب میں بھی زندہ ہیں. اب آپ دیکھیں ایک اور غلط عقیدہ ان کا مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ جو مر جائے اس پر درود مت پڑھو، سلامتی کی دعا مت کرو. غور سے سنیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیسے کیسے عجیب عقائد ہیں کہ جو مر جائے اس پر درود نہ پڑھو، جو مر جائے اس پر سلامتی کی دعا نہ کرو. اور پھر دوسرا عقیدہ آپ نے سنا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ان کا یہ ماننا ہے کہ رسول اللہ مر گئے. نعوذ باللہ تم مانتے ہو کہ رسول اللہ مر گئے، پھر تم مانتے ہو کہ جو مر جائے اس پر درود نہ پڑھو، تو پھر ہر نماز میں قاعدے میں بیٹھ کر کیوں درود پڑھتے ہو؟ اگر تمہارا عقیدہ سچا ہے تو پہلے نمازوں سے درود کو نکالو. کہاں کہاں کیا کیا کرو گے آخر؟
تو صحیح بات یہی ہے کہ توبہ کرو، سب سے آسان کام۔ نہ تم کلمہ بدل سکتے ہو، نہ نماز سے درود نکال سکتے ہو، آسان کام ہے کہ توبہ کرو، اپنے باطل عقیدے کو چھوڑ دو اور حق کی طرف آ جاؤ۔ اور خاص طور پر میں ان مرتدین سے مخاطب ہوں کہ غور کرو کہ کس کے پاس جا رہے ہو، کیسے ان کے عقائد ہیں، اور ان سے خاص طور پر درخواست کرتا ہوں کہ ان کی گمراہی کے شکنجے میں نہ پھنس جاؤ، یہ تم کو دنیا میں بھی نقصان کو چھوڑ دیں گے اور آخرت تو نقصان کی ہونی ہی ہے۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ حال ہی میں دو نادان جو ان کے گمراہی کے شکنجے میں گرفتار ہو گئے، جو گمراہ ہو گئے، مذہبیت سے انکار کر دیا، انہوں نے دہشت گرد کے الزام میں ان کو پھنسایا، ایک آج بھی جیل میں ہے اور ایک پولیس کے ہاتھوں مارا گیا۔ وہابی ٹیررزم پوری دنیا میں مشہور ہے، ہم نہیں، غیر قوم کہنے لگ گئی ہے، غیر قوم کہتی ہے۔ امریکہ میں ایک اسپیچ دی گئی ہلری کلنٹن کی جانب سے اور اس نے کہا کہ ہماری جنگ مسلمانوں سے نہیں ہے بلکہ وہابی ٹیررزم سے ہے۔ میں مہدوی نوجوانوں سے پرخلوص درخواست کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو سنبھالو، کہ تمہاری دنیا بھی برباد کریں گے، آخرت بھی برباد کریں گے۔ اگر تم اپنی آخرت کو سدھارنا چاہتے ہو، دنیا کو بہتر بنانا چاہتے ہو، تو ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ قوم مہدویہ کا راستہ ہے۔ اور آپ سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو جو پوچھنا ہے آپ بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں، آدھی رات کو پوچھ سکتے ہیں، بندے یا بندے کے کسی بھی ساتھی سے، یا کوئی بھی مہدوی جو مرشدین کے صحبت میں رہا ہے، جو بزرگان دین کا فیض حاصل کیا ہوا ہے۔ بہت سارے نوجوان ساتھی بھی ہمارے اس محلے میں ہیں، کسی سے بھی آپ پوچھیں، معلومات کریں، وہ لوگ آپ کو مہدویت کے بارے میں جواب دیں گے، آپ کو سمجھائیں گے۔ چھوٹی چھوٹی شکایتوں کی وجہ سے اپنا عقیدہ نہ بدلو، چھوٹی چھوٹی کنفیوژن کی وجہ سے، بدگمانیوں کی وجہ سے ایسی جماعت میں نہ چلے جاؤ جس کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ ٹیڑھی جماعت ہے، نہ میں ان سے ہوں اور نہ یہ مجھ سے ہے، ان سے بچو۔ اور میں ساتھ ساتھ ان افراد سے بھی بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ان کے سامنے بھی یہ بات واضح کر دوں جن کو ہماری تقاریر سے اعتراض ہے، بڑے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہر لفظ کے ذمہ دار ہم خود ہیں، ہر لفظ کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ ہماری کہی ہوئی بات کے لیے آپ کو کسی بھی قسم کی مصیبت نہ ہوگی، کوئی پریشانی نہ ہوگی، آپ کو کسی بات کا جواب دینا نہ ہوگا، بلکہ ہر بات کے جواب دے ہم خود ہوں گے۔ اور نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ آپ علم حاصل کریں، آج ضرورت ہے علم حاصل کرنے کی۔ ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر میرے آقا بندگی میاں شاہ قنویر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علمی جنگ کا مطالبہ کیا گیا تو میرے آقا نے فرمایا کہ الف لام میم کے الف سے والناس کے سین تک ہر حرف سے ثبوت مہدی دے سکتا ہوں۔ میرے آقا سے جسمانی جنگ کا مطالبہ کیا گیا تو میرے آقا نے تلوار نہیں اٹھائی بلکہ گھوڑے سے ایسا وار کیا کہ دشمن تو دشمن، وہ جس گھوڑے پر بیٹھا ہے اس کے بھی دو ٹکڑے ہو گئے۔ ہم ڈرپوکوں کی قوم سے تعلق نہیں رکھتے، ہم مردوں کی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، تو لہذا خدارا علم حاصل کرو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نجدیوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اپریل 2014 میں ایک کتاب شائع ہوئی رہبر رواں صدی، جس میں برادرم سید قنویر مہدوی صاحب جب ان کی عمر صرف 24 سال کی تھی، عمر اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک 24 سال کا امی مہدوی 100 سوالات رہبر رواں صدی میں کیے گئے ہیں، 2.5 سال گزر چکے ہیں، آج تک ایک کا جواب تم نہیں دے سکتے۔ اگر تم حق پر ہو، اگر تم مردانہ صفت رکھتے ہو تو رہبر رواں صدی اٹھاؤ، آخری باب میں جو 100 سوالات دیے گئے ہیں اس کا جواب لے کر آؤ۔ ہمیشہ سوال کرتے ہو، کبھی جواب بھی دینے کسی کو، کبھی تو جواب دو۔ ہم تو جواب دیتے آئے ہیں اور دیتے رہیں گے، جب سوال ہوگا ہم جواب دیتے رہیں گے، کیونکہ ہمارے آقا مہدی موعود علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام کے پاس ایک عالم آیا، سوال پر سوال کرنے لگا، میرے آقا خلیفۃ اللہ ہونے کے باوجود جواب دیتے جا رہے ہیں۔ ایک صحابی نے فرمایا کہ میران جی کیوں جھک جھک کرتے ہیں، یہ ماننے کے لیے نہیں آیا۔ میرے آقا خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے بندے کو جھک جھک کرنے کے لیے ہی بھیجا۔ ہم ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ تم کتابوں کے انبار لے کر آ جاؤ، تم حیدرآباد کے تمام
جہلا کو جن کو تم عالم سمجھتے ہو ان کو لے کر آ جاؤ، ہندوستان کے کسی کونے سے لے کر آ جاؤ یا دنیا کے کسی کونے سے لے کر آ جاؤ، ایک اکیلا یہ مہدوی تمہارے ہر سوال کا جواب دے گا اور تم کو ہرا کر واپس بھیجے گا۔ اس دعوے میں کوئی غرور نہیں ہے، اس دعوے میں کوئی تکبر نہیں ہے، اس دعوے کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ بہت بڑا عالم ہے، یہ دعویٰ اس یقین اور اعتماد کے ساتھ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں یہ نہیں مانتا کہ بندہ بہت بڑا عالم ہے جو ہر ایک کو جواب دے سکتا ہے، بلکہ میں یہ مانتا ہوں کہ پوری دنیا بھی اگر مقابلے میں آ جائے، کتابوں کے انبار لگا دیے جائیں، پورے دنیا کے علماء بھی جمع ہو جائے، تب بھی مہدویت کو غلط ثابت نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ دعویٰ اس یقین پر کیا جا رہا ہے کہ میرا مہدی اتنا سچا ہے کہ دنیا میں کوئی اسے جھوٹا ثابت نہیں کر سکتا۔ یقین اپنے علم پر نہیں، یقین میرے مہدی پر ہے، یقین مہدی کی تعلیم پر ہے، یقین مہدی کے دعوے پر ہے، یقین ثانیہ مہدی پر ہے۔ ثانیہ مہدی نے دائروں کو الگ کیا اور ساری دنیا میں مہدویت کا ڈنکا بجایا۔ یقین بندگی میاں کی شہادت پر ہے، یقین بندگی میاں کے کٹے ہوئے سر پر ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔